نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین فرمایا گیا کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون؟ اب بیان کیا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، یعنی بن دیکھے ایمان لائے، اور نماز کو قائم کرے، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان انعامات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ متقی ہے۔ غیب پر ایمان لانا، بغیر دیکھے کہ ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، مال و اسباب، دولت، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ متقیوں کی علامات ہیں۔ اور یہ ساری علامات، یہ ساری خصوصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بدرجہ تم موجود ہیں، تو اس لحاظ سے آپ متقیوں کے سردار ہوئے کہ سارے خوبیاں جو ہے ایک ذات میں شامل ہیں، وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر خوبی کے جامع۔ تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، مال، جان، اولاد، سب کچھ اپنا مقصد حیات بنا لیا کہ سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے صرف کر دیں۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدق اور تقوی و طہارت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لایا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقین یعنی پرہیزگار ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر متقی، قرآن نے شہادت دی، آپ کے تقوی کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ آپ متقی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ قیل والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جاء بالصدق سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور صدق به سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی صداقت جو لے کے آئے، سچا دین جو لے آئے، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اس سچے دین کی اور ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی شخصیت کون؟ سیدنا صدیق اکبر. تمام تصدیق کرنے والوں کے سردار ہیں سیدنا صدیق اکبر، سب سے بڑے تصدیق کرنے والے ہیں آپ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی ہے، جس کو صاحب در منصور نے نقل کیا ہے: والذی جاء بالصدق بالقرآن والتوحید وهو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصدق به ابو بکر واصحابہ. مراد یہ ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے یعنی قرآن اور توحید پہنچانے والے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا ہی علم رسول کا معجزاتی کمال ہے. مشہور روایت ہے کہ آپ سفر تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے. وہاں آپ نے خواب دیکھا، ان کی آغوش میں چاند اور سورج اتر آئے ہیں، اور آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا. صبح یہ خواب ہیرا راہب کو سنایا. ملک شام میں آپ یہ اپنا خواب جو ہے ہیرا راہب کو سنا دیے آپ کہ رات میں اس طرح کا خواب دیکھا ہوں میں. اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مکہ معظمہ سے آیا ہوں. اس نے پوچھا آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قریش سے ہوں. راہب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تاجر ہوں. راہب نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری خواب کو اس طرح حقیقت آشنا کرے گا کہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اور تم اس کی حیات ظاہری میں اس کے وزیر اور وصال کے بعد خلیفہ ہوگے. آپ یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعلان نبوت کی دلیل مانگی، یعنی اطمینان قلب کے لیے بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. اور آپ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیف تحیی الموتیٰ پر اے اللہ تو کیسا مردے کو زندہ فرماتا، یہ اطمینان قلب کے لیے اور ایک عین الحق الیقین کی منزل طے کرنے کے لیے ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ جو خواب دیکھ چکے تھے آپ ملک شام میں، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبوت کی دلیل مانگے، یہ اطمینان قلب کے لیے اور حق الیقین کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رأیت الشام، میری نبوت کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا. ملک شام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خواب دیکھا کہ ان کی آغوش میں چاند اور سورج اتر آئے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ہے، یہ خواب جو دیکھے تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو خواب ہے جو ملک شام میں دیکھے تھے وہی دلیل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہو گئے.
تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر ایمان لائے. تو سب سے پہلے جو اسلام میں داخل ہوئے وہ نبی کے علم کو دیکھ کر داخل ہوئے. نبی نے فرمایا کہ تمہارا خواب جو تم ملک شام میں دیکھے، خواب دیکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر، لیکن بیان فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، خواب کی کیفیت بھی بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو خواب ہے وہی میری نبوت کی دلیل ہے. تو اسلام میں داخلہ جو ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر، مان کر، اور آج کا دور ہے کہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں لوگ. تو سیدنا صدیق اکبر جو تصدیق کرنے والوں کے سردار ہیں، آپ نے نبی کے علم غیب کی تصدیق فرمائی اور اسلام میں داخل ہو گئے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج فرمائی اور عالم غیب کا اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا. عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، حور و غلمان، اور نہ جانے کیا کیا دیکھا. بلکہ جو ذات پاک غیب الغیب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے زیادہ بڑا غیب تو اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، آنے واحد میں واپس آئے تو احوال معراج کو بیان کیا. اب جب تشریف لائے، معراج سے واپسی ہوئی، تو معراج کے واقعات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان فرمایا. ابو جہل وغیرہ ظالموں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احوال معراج کا مذاق اڑایا. تو سیدنا صدیق اکبر نے بلا چوں و چرا واقع معراج کی تصدیق فرمائی. بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس حیرت انگیز سفر کی تصدیق کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یصدق ابو بکر، ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے. اللہ اکبر. یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اس امر کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے یہاں بھی آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں اس سے مشکل بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام ان کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں. اس موقع پر تصدیق کرنے کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق رکھا گیا. واقع معراج کی تصدیق فرمائی. سب سے حیرت انگیز معجزہ ہے یہ واقع معراج. تو اس کی تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ آپ لقب آپ کو عطا ہوا صدیق کا. پھر انہوں نے پوچھا، محمد ہمارے تجارتی قافلے کے بارے میں بتاؤ. کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ہمارے جو تجارتی قافلے آ رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ. کہ کہاں دیکھے وہ تجارتی قافلوں کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جاتے وقت فلاں مقام پہ تھا. تو آپ سفر معراج فرما رہے تھے مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف، تو جاتے وقت وہ فلاں مقام پر تھا، آپ نے اس کا مقام بتا دیا، اور آتے وقت فلاں جگہ پر آ رہا ہے، اس مقام پر پہنچ چکا ہے، تو آپ نے اس کی تصدیق فرما دی کہ وہ قافلے جو ہے جاتے وقت اس مقام پہ تھے اور واپسی میں یہاں تک پہنچ گئے اب اس دوران میں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے مکہ مکرمہ پہنچنے کا وقت بھی بتا دیا کہ کتنے بجے وہ پہنچیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ کون سا اونٹ اس کے آگے آگے آ رہا ہے. یہ سب باتیں اس طرح پوری ہوئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں، مگر انہوں نے اس کو جادو کا کرشمہ سمجھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وقت بھی بتا دیا کہ یہ
سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہی وہ قافلے پہنچ جائیں گے، اور کون سا اونٹ آگے ہے کون سا پیچھے ہے، وہ تمام ترتیب بھی بتا دی، تفصیل سے بتا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس روایت سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور کفار مکہ کا عناد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بغض کی بنیاد پہ قبول نہیں کر رہے ہیں نبی کے علم کو، نبی کے معجزات کو، جو ہے یہ دشمنی میں کفار و مشرکین قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ نبی کی ذات سے جو بھی آپ فرمائیں گے وہ سچ ہوگا، حق کے سوائے نبی کی زبان سے کوئی جاری ہی نہیں ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وما ينطق عن الهوى کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں گے وہ قرآن رہے گا، کہ آپ اپنی خواہشات سے نہیں بیان فرمائیں گے، وہ اللہ کا کلام ہوگا، وہی الہی ہوگا۔ آپ کا ہر قول نبی وہی الہی ہوگا۔ امام بخاری نے روایت نقل فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر ہے، اور سیدنا عمر فاروق و سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار جو ہیں چاروں بہت پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ تو اس میں وجدانی کیفیت کا اظہار ہوا، احد پہاڑ جو ہے فرتے مسرت سے جھومنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پہاڑ بھی محبت کرتے تھے۔ تو احد پہاڑ فرتے مسرت سے جھومنے لگا، ایک وجد کی کیفیت آ گئی پہاڑ کے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ٹھہرے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق ہیں، اور 2 شہید ٹھہرے ہیں۔ 2 شہید کون؟ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہیں۔ تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت سے قبل یہ دونوں کی شہادت کی خبر دے دی۔ آپ کی زندگی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی باحیات ہیں، احد پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ 2 شہید ہیں، ان 2 اپنے خلفاء کی شہادت کی خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ نبی کا غیب کا علم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں۔ زندگی میں ان حضرات کو بتا دیا جا رہا ہے کہ شہادت ہونے والی ہے، شہادت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہے، اور تمام صحابہ کرام نے اس کو تہہ دل سے قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی خبروں کو تمام صحابہ کرام نے تہہ دل سے قبول کر لیا کہ نبی جو فرما رہے ہیں سچ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کا اقرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کا مظہر بنا دیا۔ اب ہر بات کی تصدیق فرماتے رہے، نبی جو غیب کی بھی باتیں بتا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر تصدیق فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان علم کا مظہر بنا دیا۔ وصال کے وقت آپ نے ام المومنین اپنی صاحبزادی جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد میری بیوی بنت خارجہ کے شکم سے میری بیٹی پیدا ہوگی، میری وراثت میں اس کو بھی حصہ عطا کرنا۔
یہ تاریخ الخلفاء میں ہے جو ہے موطا امام محمد کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیٹی کی ولادت سے قبل آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے بنت خارجہ وہ حاملہ ہیں، ان کو ایک بیٹی پیدا ہوگی اور بیٹی کو وراثت میں بھی حصہ دیا جائے. تو پہلی بات یہ کہ ولادت ہوگی، یہ بھی ایک خبر، صحیح سلامت ہوگی ولادت، خیر سے ہوگی، یہ بھی خبر ہے. یہ بھی یقین ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ولادت ہوگی، خیر و خوبی سے ہوگی، اور پھر لڑکی پیدا ہوگی اور لڑکی باحیات رہے گی، کہ لڑکی پیدا ہونے کے بعد زندہ رہے گی اور اس قابل ہوگی کہ وہ وراثت پائے. تو یہ آپ تمام چیزیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما رہے ہیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم کے مظہر ہیں. آپ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ قسم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا. سیدنا صدیق اکبر کا نام اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا. ان اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق. مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر وہ شخصیت ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزبان جبرائیل، وہ بزبان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق رکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رکھا، حضرت جبرائیل امین نے آپ کا نام صدیق رکھا، اور یہ نام آسمان سے نازل ہوا. وہ نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا، تو ہم اپنی دنیا کے لیے ان سے راضی ہیں. ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سبیرہ نامی پہاڑ پر جلوہ گر تھے. مکہ معظمہ میں بہت سے پہاڑیاں ہیں، جبل بوقبیس سامنے نظر آئے گا حرم کے، اور اطراف میں سبیرہ نامی پہاڑ اور مختلف بہت سارے پہاڑ جو ہے، اور آگے جائیں گے تو جبل نور رہے گا جو جس پر غار ہرا ہے. تو وہ مکہ معظمہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، آج بھی پہاڑیاں ہیں وہاں پر. تو یہ سبیرہ نامی پہاڑ جو ہے مکہ معظمہ میں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبیرہ نامی پہاڑ پر تشریف فرما تھے. یہاں پر بھی وہی جیسا ابھی بیان کیا گیا احد پہاڑ کا واقعہ، اور یہ پہلے کا واقعہ ہے، یہ احد سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ چونکہ مکی زندگی کا واقعہ ہے یہ. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے. تو اسی دوران پہاڑ کانپنے لگا. اب یہاں پہاڑ جو ہے کانپ رہا ہے، سبیرہ پہاڑ جو ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہاڑ سے جو ہے اسکن سبیرہ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق اور 2 شہید ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق ہیں، اور 2 شہید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ پہاڑ سے فرما رہے ہیں آپ. پہاڑ رک گیا تو پہاڑ بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے، رسول کا حکم پہاڑ بھی مانتا ہے، رسول کا اقتدار پہاڑ پر بھی ہے. پہاڑ کی مجال نہیں کہ پھر اب حرکت کرے. نبی جب پہاڑ سے فرمائیں گے تو پہاڑ رک جائے گا.
پہاڑ کو اگر نبی نے چلنے کا حکم فرما دے تو پہاڑ چلے گا، بلکہ دوڑے گا، بلکہ اڑے گا. تو یہ اختیارات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ثابت ہوا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صدیق ہیں، اور شہیدان سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ابھی شہادت سے قبل آپ ان کی شہادت کی بشارت دے رہے ہیں کہ یہ دو جو ہے شہید ہیں. اور اگر یہ واقعہ قبل معراج کا اگر ہے تو یہاں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی بھی خبر دے رہے ہیں. یہ بھی ایک خبر ہے کہ صدیق کا لقب آپ کو واقع معراج کے بعد آپ کو عطا کیا گیا، کہ صدیق کا لقب جو واقع معراج کی آپ نے تصدیق فرمائی. اگر یہ واقعہ قبل معراج کا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ آپ صدیق ہیں. یہ بھی آپ کے مستقبل کی خبر ہو رہی ہے. اور یہ شہید شہادت سے قبل سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بشارت دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.